جائیں. اگر سیدہ فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں, بچے رونے لگے تو فرشتے جھولا جھلانے کے لیے آ جاتے ہیں, مگر کربلا کے میدان میں وہ اپنے بچوں کو لے کر کے کیوں جاتے ہیں؟ وہ اس لیے جاتے ہیں, نانا کا دین لٹ رہا تھا. اس وقت کلمہ پڑھنے والے یزیدی اس حال میں تھے, ایک طرف ہاتھ میں قرآن پاک تھا, دوسری طرف ہاتھ میں شراب تھی, ایک ہاتھ میں قرآن تھا, دوسرے ہاتھ میں شراب تھی, مذاق اڑایا جا رہا تھا. ایسے عالم میں حسین پاک اپنے بچوں کو لے کر کے کربلا شریف گئے تھے اور جا کر کے دکھا دیا تھا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا تھا, دیکھو اگر اسلام کی باری آئے تمہیں بچے دینا پڑے تو دے دینا, اپنے بچوں کی جوانی دینی پڑے تو دے دینا, مال و دولت دینا پڑے تو دے دینا, اپنی جان دینی پڑے تو دے دینا. کیا وہ عزت میں کم تھے؟ کیا وہ شہرت میں کم تھے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہو؟ ارے جو نانا کے کاندھے پہ کھیلنے والے ہو, آج وہ کربلا کی زمین پہ شہید ہوئے لیٹے ہیں. 6 مہینے کا بچہ کربلا شریف میں شہید ہوا لیٹا ہے, حضرت اون محمد شہید ہوئے لیٹے ہیں. یہ 10 محرم کی تاریخ ہے, یہ محرم کا مہینہ آتا ہے, لیکن یہی حسین پاک کا چاہنے والا نبی کا امتی جو اپنے آپ کو حسین کا غلام کہلاتا ہے, تو ایسے عالم میں جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں, بول تیرے ہاتھ میں ڈھول کیوں آ جاتا ہے؟ تیرے ہاتھ میں ڈھول کا ڈنکا کیوں آ جاتا ہے؟ تجھے کون سی ایسی خوشی مل گئی ہے جو تو ڈھول بجا رہا ہے؟ ارے اتنا دماغ سے سوچ لیتا, 10 محرم کو ڈھول بجا رہا ہے, ارے ادھر نبی کے بچے کربلا میں شہید ہوئے لیٹے ہیں اور تو ڈھول بجا رہا ہے. اگر ذرا غیرت ہمیں ہوتی تو خدا کی قسم ڈھول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اب ذرا سنو, وہ کربلا شریف جہاں پر بچے شہید ہوئے لیٹے ہیں, جہاں پر حضرت عباس کے بازو کٹے ہوئے ہیں, جہاں پر علی اصغر 6 مہینے کے بچے شہید لیٹے ہوئے ہیں, امام حسین پاک کا سر نیزے پر ہے اور جسم کربلا میں ہے. اللہ اللہ, ایسے عالم میں 10 محرم ہے, جمعے کا دن ہے, وہ کربلا شریف کا عالم تھا, مگر تم نے اپنے بچوں کو کیا سبق دیا ہے وہ سناؤ, تم نے اپنی بچیوں کو کیا پڑھایا ہے وہ سناؤ. تمہارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے, ہمارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے, مگر 10 محرم کو کربلا شریف میں کیا ہوتا ہے؟ تمہارے یہاں جلیبی توڑی جاتی ہے, تمہارے یہاں حلوے پراٹھے کی دکانیں لگتی ہیں, ہمارے یہاں گوشت کے کباب تلے جا رہے ہیں, ہمارے یہاں چورن چاٹ کے پتوں کی دکانیں لگی ہوئی ہیں, ہمارے یہاں بساط خانے کی دکانیں لگی ہوئی ہیں, ہمارے یہاں جھولے جھولے جا رہے ہیں, ہمارے یہاں عورتیں بھی میلے کو جا رہی ہیں, لڑکیاں بھی نئے نئے کپڑے پہن کے میک اپ کر کے میلے کو جا رہی ہیں, تم بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاندھے میں بٹھا کر کے کربلا شریف کو میلے کو جا رہے ہو. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, ارے تمہیں ہوش ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے بچوں کے گڑیا کھلونے خریدنے جا رہے ہو, اپنے بچوں کے لیے حلوے پراٹھے خریدنے جا رہے ہو, تم جا کر کے وہاں کربلا میں بھنے ہوئے اور تلے ہوئے اور ابلے ہوئے یہ تمام تر کباب کھا رہے ہو, جلیبی خریدی جا رہی ہے, حلوہ پراٹھا خریدا جا رہا ہے, کسی کو بھی ہوش نہیں ہے آج تاریخ میں کیا ہوا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو تمہاری بچیاں کربلا کو جا رہی ہے, ارے کیوں جا رہی ہے؟ کیا کوئی انجوائے کا دن ہے؟ کیا کوئی خوشی کا دن ہے؟ کیا کوئی شادی کا دن ہے؟ یہ بچیاں کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے تم نے اپنی بچیوں کو یہ تاریخ نہیں بتائی تھی, تم نے اپنے بچوں کو یہ تاریخ نہیں بتائی تھی. اگر تمہیں تاریخ معلوم ہوتی تو خدا کی قسم تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوتے, تم حلوے پراٹھے نہیں کھاتے ہوتے, تمہارے روزہ ہوتا اور ظہر کی نماز پڑھتے ہوتے. کربلا شریف میں نہیں, مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو ہوتے اور رو رو کر کے دعائیں کرتے, کہتے مولا تجھے حسین پاک کا واسطہ, تجھے حسن مجتبیٰ کا واسطہ, تجھے کربلا والوں کا واسطہ, جو 6 مہینے کے بچے شہید ہوئے ہیں مولا, تجھے ان کی شہادت کا واسطہ, تو میرے گناہوں کو معاف کر دے, میری ماں باپ کی مغفرت کر دے, میرے گھر والوں کو بخش دے مولا, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اور ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب حسنین کریمین کی روح کو پہنچا دے. تو خدا کی قسم نانا بھی راضی ہوتے, فاطمہ بھی راضی ہوتی اور علی بھی راضی ہوتے, اور ہمارا تمہارا بیڑا پار.
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت محفل ایصال ثواب. نعرہ